الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العلي العظيم درود شریف پڑھتے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے فضل سے اپنی خاص توفیق سے اس بابرکت روحانی نورانی مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا. عصر کے بعد کتاب کی تعلیم ہوئی، بہت اہم چیزوں کی طرف ہمیں اس میں توجہ دلائی گئی، اور پھر اس کے بعد اس مکتب کی 2 بچیوں کا قرآن کریم مکمل ہوا، اس کی دعا ہوئی. اللہ نے اپنے فضل سے یہ موقع دیا کہ ہم نے اور آپ نے اس میں شرکت کی. اللہ قرآن کریم پڑھنے والی بچیاں، ان کے پڑھنے کو، ان کے استاد کے پڑھانے کو، اور ان کے گھر والوں نے جو اس میں دلچسپی رکھی ہے، سب کو قبول فرمائے. اور جن بچیوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، ان کے خاندان کے جو بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بلکہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام کے طور پر جنت عطا فرماتے ہیں. ہم اہل ایمان ہیں. ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز کا نام ہے. اہل ایمان کو اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ سے پر امید بھی رہنا چاہیے. ڈرنا ایک تو وہ ہوتا ہے جو انسان کسی تکلیف دہ چیز سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، کسی خطرے سے، کسی حملے سے ڈرتا ہے. آگ لگ جائے تو اس کی سنگینی سے ڈرتا ہے. درندے دہاڑتے پھریں تو ان کی دہاڑ سے وہ ہیبت زدہ ہو جاتا ہے. ایک ڈرنا تو وہ ہوتا ہے جس میں صرف ڈر ہی ڈر ہے، اور ایک ڈرنا وہ ہوتا ہے کہ گھر میں وہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے، کہ جس میں باپ کی نافرمانی بھی نہیں کرتا، اس کی مرضی کے خلاف بھی نہیں کرتا، اور اگر مرضی کے خلاف ہو جائے تو شرماتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے. دل میں اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے غصہ ہوگا، لیکن ہے تو میرا باپ، میرے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا. ایک ڈرنا وہ ہوتا ہے جو انسان گھر میں اپنی ماں سے ڈرتا ہے کہ کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو گئی تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ناراض ہوتی ہے، بالآخر اس کی وہ ناراضگی محبت میں بدل جاتی ہے. تو بچے کو بھی یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ ماں ناراض ہے، ڈانٹ رہی ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، یہ کیفیت ختم ہو جائے گی اور مجھے اس کا پیار مل جائے گا، مجھے اس کی محبت مل جائے گی. انسان اللہ سے ڈرتا رہے، لیکن ڈرنا اسی انداز کا ہو کہ جس میں ڈرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رحم کا اور اللہ کی رحمت کی امید اس کو ساتھ میں، اس کے دل میں یقین بنائے رکھے. اللہ سے اس طریقے سے ایمان اور خوف کے درمیان میں ڈرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے.
خوف اور امید کے درمیان میں زندگی گزارنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب اس کی علماء محدثین اس کی تفصیلات بیان فرماتے ہیں کہ انسان اگر جوانی کے عالم میں ہے تو اس کو خوف غالب رکھنا چاہیے، بڑھاپے کی حالت میں ہے تو اس کو امید غالب رکھنا چاہیے۔ خوف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر سے میں بچنا چاہوں تو بچ نہیں سکتا۔ اللہ کا نام جبار ہے، اللہ کا نام قہار ہے، اللہ کا نام عزیز ذو انتقام ہے، وہ سخت بدلہ لینے والا ہے، وہ بہت غصے والا ہے۔ یہ خوف کا مطلب۔ تو جوانی کا زمانہ ہو، آدمی اپنے اوپر خوف کو غالب رکھے، اس لیے کہ جوانی کا زمانہ عام طور پر بہکنے کا زمانہ ہوتا ہے، اور اللہ کا خوف غالب رہے گا تو انسان کے قدم اور اس کے تمام اعضاء، اس کی سوچ اور فکر کنٹرول میں رہیں گے۔ بڑھاپے کا زمانہ ہو تو بڑھاپے کا زمانہ عام طور پر بیماریوں کا، لاچاریوں کا زمانہ ہوتا ہے، اور جذبات اور خون اس وقت میں سرد پڑ چکا ہوتا ہے۔ اور جوانی کے مقابلے میں بڑھاپے کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ قبر سے زیادہ قربت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ سے امید رکھے، وہ اللہ سے امید رکھنے کا زمانہ ہے کہ اللہ آپ ہی تو ہے کہ آپ نے فرمایا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ قد سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر بھی میرے غصے پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ اور اے اللہ، ہم نے تو دنیا میں محبت کا ایک نمونہ ماں کی شکل میں دیکھا ہے، اور ویسا نمونہ پھر دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ ماں جیسی محبت کرتی ہے دنیا میں کوئی ایسا محبت کرنے والا نہیں، اور آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ بڑھاپے کے زمانے میں یہ امید کے جذبات اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ رکھیں، اور جوانی کا زمانہ ہو تو اپنے اوپر خوف کو غالب رکھیں۔ گھروں میں کبھی شادی ہوتی ہے، کبھی موت میت واقع ہوتی ہے۔ شادی کا زمانہ ہو تو گھر والے اپنے اوپر خوف غالب رکھیں، اللہ کا خوف، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو جائے اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اور اللہ ناراض ہو جائیں گے تو دنیا بھی ناکام اور آخرت بھی ناکام ہو جائے گی۔ کسی کی موت میت کا سانحہ یا واقعہ پیش آ جائے، اب اللہ سے امید کو وابستہ رکھیں کہ ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی تھی جب تک یہ ہمارا عزیز تھا یا یہ ہمارے گھر کی خاتون تھی، جب تک اللہ کی مرضی تھی ہمارے درمیان رہی، اب اللہ کا فیصلہ یہ ہے تو اس کو ہم اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے امید یہ ہے کہ اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ نے تو بڑے بڑے مجرموں کو، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کیا ہے، اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ شادی بیاہ کا موقع ہو تو خوف کو غالب رکھیں، موت میت واقع ہو جائے تو پھر امید کو غالب رکھیں۔ ایسے صحت کا زمانہ ہے تو صحت کے زمانے میں انسان اپنے اوپر خوف کو غالب رکھے، بیماری کا زمانہ ہے تو اپنے اوپر امید کو غالب رکھیں۔ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنا یہ بہترین ایمان کی علامت ہے۔ کبھی خوف زدہ ہوتا رہے، کبھی امیدیں بھی جاگتی رہیں۔ تو یہ مختصر سی تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ زندگی کا وہ مرحلہ کہ جہاں عام طور پر قدم ڈگمگا جاتا ہے، وہاں تو انسان اپنے اوپر خوف کو غالب رکھے، اور زندگی کا وہ مرحلہ جہاں انسان مجبوریوں میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، تو پریشانیوں میں دلاسا دینے والا سب سے زیادہ اللہ ہے، لہذا اللہ سے پر امید رہنا چاہیے۔ اللہ سے پر انسان جب زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے اور خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، تو یہی چیزیں بسا اوقات اس کو گناہ پر بھی دلیر بنا دیتی ہیں، اور یہ چیزیں اللہ کی شان میں گستاخی کا بھی سبب بن جاتی ہیں۔ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتے کرتے کہتا ہے کہ وہ تو 2 آنسو میں مان جانے والا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، اور اللہ تو غفور الرحیم کہتے جاتا ہے اور ادھر گناہ کرتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ امید ہے اللہ سے، لیکن یہ امید نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا مذاق اڑانا ہے۔ انسان اللہ کو بڑا مان رہا ہے، اللہ کو غفور الرحیم مان رہا ہے، اور جان بوجھ کر کے گناہ کر رہا ہے۔ یہ تو اس وقت میں ہے جب گناہ ہو گیا، نہ چاہنے کے بعد گناہ ہو گیا، پھر دل میں شرمندہ ہوتا ہوا کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، یہ تو اس وقت کی بات ہے۔ انسان دلیر ہوتا جائے
اور گناہ کرتا جائے، جان بوجھ کر کے گناہ کر رہا ہے، جان بوجھ کر کے غلط مقامات پر چل رہا ہے، اور دل دل میں یہ سوچتا جا رہا ہے کہ وہ تو غفور الرحیم ہے، 2 سجدے میں مان جائے گا، چند آنسوؤں میں وہ مان جائے گا، اور اس جرأت اور دلیری کے احساس کے ساتھ وہ گناہوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ بسا اوقات یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور اللہ کی عظمت کی دھجیاں اڑانے والی ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان کو خوف اور امید اس کے درمیان رہنا چاہیے، یہ ایمان کا بہتر حصہ ہے۔ واقعہ مشہور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل کی طرف نکلے، ان کے ساتھ ان کے خادم نافع بھی تھے، توشہ سفر بھی ساتھ تھا، کھانے پینے کا سامان۔ کھانے کا وقت ہوا تو جنگل میں ہی کسی جگہ وہ کھانے کے لیے بیٹھے، لیکن جب وہ کھانا کھانا چاہ رہے تھے تو ان کی نظر ایک چرواہے پر پڑی کہ جو چرواہا بڑھاپے کی عمر میں ہے اور بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے کو بھی آواز دی اور اس کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہا۔ اس بڑی عمر کے بوڑھے شخص نے، جو کہ گرمی کا زمانہ تھا، تپتی ہوئی دوپہر تھی اور بکریاں چرا رہا تھا، اس نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بات سے بڑا تعجب ہوا اور احساس ہوا کہ یہ بڑھاپے کی عمر ہے اس کی، اور یہ تپتی ہوئی دوپہر ہے، بکریاں چرا رہا ہے اور روزے کے ساتھ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایمانی سطح کو اور جانچنے کی کوشش کی کہ اندر سے ایمانی معیار اس کا کیا ہے۔ ایمانی سطح کو جانچنے کے لیے حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ بکریاں تمہاری ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں تو چرواہا ہوں، مالک کوئی اور ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے امتحان لینے کے لیے اس سے کہا کہ یہ ایک بکری اس میں سے ذبح کر لو، ہم بھی کھا لیں اور تم بھی کھا لو، مالک کو کہاں پتہ چلے گا؟ تو اس چرواہے نے یہ کہا کہ اس وقت مالک یہاں موجود نہیں ہے، لیکن مالکوں کا مالک موجود ہے، وہ ہر جگہ اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جانچنا چاہ رہے تھے کہ یہ روزہ رکھ رہا ہے، سب کچھ، اس کی ایمانی سطح کیا ہے۔ تو ایمانی سطح ہو کہ جہاں جنگل میں کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے اور مالک کی غیر موجودگی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اپنے مالک، جانور کے مالک کے مال میں خیانت نہیں کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا خوف تھا جو دل میں بیٹھ گیا تھا، اللہ کا خوف دل میں بیٹھ گیا تو اس نے تنہائی کے گناہ سے بھی بچا لیا۔ یہ حکومتوں کے جو قانون ہوتے ہیں، حکومتوں کے قانون، یہ قانون ظاہری طور پر تو ہمیں گناہ سے بچا سکتے ہیں کہ ہم کسی ایسی جگہ میں جہاں ہم CCTV کیمرے کی نظر میں آ رہے ہوں، ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں دوسرے لوگ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہوں، ایسی جگہ تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے اور اپنے آپ کو بچا لیں گے، غلطی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اس لیے کہ اگر غلطی کی زد میں آ گئے تو پھر قانونی کارروائی ہو جائے گی، لیکن دل اگر بنا ہوا نہیں ہے تو جو دوسری جگہ پر غلطیوں سے بچ رہا تھا، جب تنہائی ملے گی تو تنہائی میں وہی غلطی، وہ گناہ کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لے گا۔ اس لیے کہ وہ دل کا معاملہ نہیں تھا، وہ ظاہری طور پر لوگوں کا ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا، حکومت کا ڈر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرائے، اسی لیے اللہ فرماتے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو۔ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں ہم اس آیت کریمہ کو دیکھیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کہیں بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا والوں نے سارا زور لگا دیا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، ہماری مسجدوں کو نشانہ، ہمارے مدرسوں کو نشانہ اور اسلامی شعار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر قرآن کریم ہمیں حوصلہ دے رہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی طاقت، اللہ کا سپورٹ، اللہ کی رحمت اور اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو یہ ظاہری سازشوں سے،
ظاہری پروپیگنڈوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا سپورٹ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک تصور تو یہ ہے اس آیت کریمہ کا، اور دوسرا تصور اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی کوئی بھی کام تم اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کرو۔ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرو گے، اللہ تمہارے ساتھ میں ہے، اندھیروں میں بھی تمہارے ساتھ ہے، اجالوں میں بھی تمہارے ساتھ ہے، تنہائیوں میں بھی تمہارے ساتھ ہے، محفلوں میں بھی تمہارے ساتھ ہے، آبادیوں میں بھی تمہارے ساتھ ہے، اور جنگل اور صحرا اور ویرانوں میں بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، لہذا تم اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے۔ جب اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے تو کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو جائے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ یہ جو ہماری ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ ذکر کے دوران ایک جملہ آتا ہے، اللہ معین، اللہ معین۔ یہ اسی احساس کو دلانے کے لیے، اللہ معین، اللہ میرے ساتھ ہے، کہ میں کہیں بھی جاؤں، کہیں بھی رہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی نظر سے میں نہیں بچ سکتا، لہذا مجھے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لیکن خوف ہو جو امید لیے ہوئے ہو۔ اب حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ ہیں شیخ حنیف صاحب، انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ عابد اور زاہد تھا بنی اسرائیل کا ایک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل گزرے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں کا ایک شخص تھا جو بہت عابد، لمبی عبادتیں کرنے والا اور زہد و تقوی والا شخص تھا، اللہ کی خوب عبادت میں مشغول رہتا تھا، سجدوں کا بہت زیادہ عادی تھا، اور اس زمانے میں اللہ کی طرف سے الہامات خوب ہوتے تھے۔ الہام کہا جاتا ہے دل میں کسی بات کو ڈال دینا۔ اللہ کی طرف سے دل میں بہت سی باتیں ڈالی جاتی تھی، بنی اسرائیل کے جو نیک لوگ ہوتے تھے ان کے دلوں میں، ان کو الہامات ہوا کرتے تھے۔ تو یہ عابد و زاہد شخص، اس کو بھی کثرت سے الہام ہوتا تھا، خوب الہام ہوتا تھا اس کو۔ ایک مرتبہ ایسے ہی کسی خالی جگہ سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ زمین کے تمام حصے ہرے بھرے ہیں، ایک ٹیلے اور پہاڑ کی طرف نظر پڑی، تو ٹیلے اور پہاڑ پر نظر پڑی تو فوراً کہنے لگا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس پہاڑ پر بھی ہریالی ہوتی اور اس پہاڑ پر بھی کچھ سبزہ اگا ہوا ہوتا، ہرا بھرا یہ پہاڑ بھی نظر آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات سنی اور فوراً اللہ نے اس کو توجہ دلائی کہ ہماری عبادت کرتے رہتے اور اب ہمیں مشورہ دینا بھی شروع کر دیا۔ عبادت تو اس کی جاتی ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، اور مشورہ اس کو دیا جاتا ہے جو برابر کا ہوتا ہے۔ تو ہماری عبادتیں کرتے اور اب ہمیں مشورہ دینا بھی شروع کر دیا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری زمین ہمیں کیسے رکھنی ہے۔ وہ عابد تھا، اس کے دل پر چوٹ لگی اور اس نے اسی وقت یہ سوچا کہ اللہ جب تک آپ میری توبہ قبول نہیں کریں گے اس وقت تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا، اس وقت تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا اور میں بھوکا رہوں گا۔ یہ اہل اللہ کا، صاحب نسبت بزرگوں کا اصلاح کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی سزا، چھوٹی سی سزا متعین کر دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ خود جو صاحب نسبت ہوتے ہیں یا اس راہ کے جو متلاشی ہوتے ہیں، اس راہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ خود اپنے اوپر کوئی نہ کوئی سزا متعین کر لیتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، نماز چھوٹ گئی تو انہوں نے فوراً کوئی اپنے اوپر سزا متعین کر لی کہ یہ میں سزا انجام دے دوں تاکہ آئندہ میری نماز نہ چھوٹنے پائے وغیرہ۔ تو اس عابد نے اپنے اوپر یہ سزا متعین کی کہ اللہ یہ تو صحیح ہے کہ میں نے آپ کو مشورہ دیا، اب میں توبہ کرتا ہوں اور جب تک آپ میری توبہ قبول نہیں فرمائیں گے میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ کوئی تقریب تھی اس کے رشتہ داروں میں، خوشی کا کوئی موقع تھا، کھانا پک رہا تھا، وہ خوشی میں شرکت کے لیے گیا، رشتہ داروں نے اس کو کھانے کے لیے کہا کہ کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے پہلے تو عذر کیا، معذرت کی کہ کھانے میں شریک نہیں ہوں گا۔ پھر جب زیادہ اصرار ہوا تو اس پر بستی کے لوگوں کو اس نے جواب دیا، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی
میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرط لگا رکھی ہے کہ اللہ جب تک آپ میری توبہ قبول نہیں کریں گے اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گا نہیں. تو ابھی اللہ میرا اور امتحان لے رہے ہیں، اللہ میری اور دعائیں، فریادیں اور آنسو دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی میں امتحان میں کامیاب نہیں ہوا ہوں، میری شرط پوری نہیں ہوئی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. بستی والوں اور رشتہ داروں کی زبان سے یہ نکل گیا، اللہ کے عذاب سے کیوں ڈرتے ہو؟ اگر اللہ کا کوئی فیصلہ آ گیا، عذاب والا فیصلہ آ گیا، ہم سب مل کر کے اللہ کے عذاب کو جھیل لیں گے، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. یہ اتنا گستاخانہ جملہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے لیے. وہ عابد اور زاہد جیسا بھی تھا لیکن وہ اللہ والا تھا. اللہ نے جو اس کو تنبؤ فرمایا وہ اللہ نے اپنی محبت میں اس کو متوجہ کیا تھا. اللہ اس سے غصے نہیں ہوئے تھے، اللہ نے محبت میں اس کو توجہ دلائی تھی کہ یہ کیا کہ کل تک ہماری عبادتیں کر رہے تھے اور آج ہمیں مشورہ دینا شروع کر دیا. لیکن وہ اللہ کے خاص مقربین میں سے تھا. اللہ نے پھر اس کے دل پر الہام کیا کہ یہ بندے تم اس زمین کو چھوڑ کر کے، اس بستی کو چھوڑ کر کے فوراً نکلو، میں یہاں عذاب نازل کروں گا. انہوں نے میرے عذاب کو اور میرے فیصلے کو ہلکا سمجھ رکھا ہے. اور وہ شخص جیسے ہی نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی پر ایسا عذاب نازل فرمایا، اس بستی کا نام و نشان تک مٹ گیا. یعنی وہ یہ اس میں ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید اس طرح کی وابستہ کرنے لگ جائیں کہ جس امید میں ہم اللہ کی عظمت کا مذاق اڑانے لگیں کہ گناہ کرنے سے کیا ہوگا، سجدے کر لیں گے وہ معاف کر دے گا، گناہ کرنے سے کیا ہوگا، ایسے یہ اس طریقے سے کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ایک طریقے سے مذاق اڑانا ہوتا ہے. اور جب اللہ کی عظمت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کے فیصلوں کا، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جو فیصلے نازل ہوتے ہیں وہ سخت قسم کے فیصلے نازل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے زبان سے مذاق اڑانا اور ایک ہوتا ہے خاموش رہ کر کے اپنے انداز سے مذاق اڑانا. باپ نے کسی کام کے کرنے کا کہا، بیٹے نے منع کر دیا کہ میں اس کام کو نہیں کروں گا. باپ نے کسی کام کے کرنے کا کہا، بیٹے نے منع تو نہیں کیا لیکن اس کام کو کیا بھی نہیں. دونوں کو نافرمان کہا جائے گا. ایک کو بڑا نافرمان کہا جائے گا اور دوسرے کو ہلکے درجے، اس سے کچھ کم درجے کا نافرمان کہا جائے گا، لیکن دونوں نافرمان کہلائیں گے. باپ نے جس کو کچھ کام بتایا اس نے سیدھے منع کیا، میں اس کام کو نہیں کروں گا، وہ بھی نافرمان ہے. باپ نے کسی کام کے کرنے کا کہا، اس نے منع تو نہیں کیا لیکن کام بھی نہیں کیا، وہ بھی نافرمان ہے. ایسے آج کے دور میں ہم زبان سے تو نہ کہیں، زبان سے اللہ کی عظمت کا مذاق نہ اڑائیں، اللہ کے فیصلوں کا، اللہ کے غصے کا مذاق نہ اڑائیں، لیکن ہماری حرکتیں، ہمارا رہن سہن، ہمارا طور طریق، ہماری شادی بیاہ، ہمارے خوشی کے موقع، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم اللہ کی زمین پر وہ کام کر کے دکھا رہے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اور زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ہماری ادائیں یہ کہہ رہی ہیں کہ کر کے دکھا تو کرنا کیا چاہتا ہے. گناہ پر اصرار، اس کو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی غیرت کو اور اللہ کے غصے کو چیلنج کرنا ہے. گناہوں پر اصرار، یہ اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنا ہے. تو زبان سے اگرچہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والے بول نہیں بول رہے ہیں بظاہر، لیکن جو ہمارا رہن سہن ہے، اس رہن سہن کو تبدیل کر کے ہمیں اپنے اوپر خوف کا، اللہ کے خوف کا، کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. بالکل تنہائی میں ہے تو بھی اللہ ہمیں دیتے ہیں. وہ مشہور واقعہ کئی مرتبہ ہماری سماعتوں سے گزرا ہوگا کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کے لیے گئے. ایک گھر میں کچھ ہلکی سی بات کرنے کی آواز آ رہی تھی تو امیر المومنین اسی گھر پر رک گئے. اندر کیا باتیں ہو رہی وہ سننے لگے. دیکھو، کوئی کسی کے گھر کی باتیں نہیں سن سکتا ہے، کوئی کسی کے گھر کی باتیں سننا چاہے تو نہیں سن سکتا ہے، لیکن امیر المومنین تھے، قوم کی ذمہ داری تھی اور لوگوں کی ان کی ذمہ داری تھی. تو اندر سے آواز آئی، رات کا وقت تھا، تو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے رکے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، اندر کوئی مجبور اور پریشان تو نہیں ہے.
وہ ذمہ دار تھے تو ذمہ داری کے احساس میں وہ رکے تھے، ورنہ ہمارے اور آپ کے لیے اجازت نہیں کہ ہم چلتے ہوئے کسی کے گھر میں ہونے والی بات کو ہم اور ٹھہر کر کے سننے لگ جائیں، تو سخت گناہ ہے۔ لیکن وہ اپنی ذمہ داری کے احساس میں وہاں رکے، تو جب رکے تو کیا سن رہے ہیں کہ ماں اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹی جو دودھ تم نے دہا ہے اس میں پانی ملا دو، اس میں پانی ملا دو، دودھ بڑھ جائے گا اور دام زیادہ مل جائیں گے، قیمت زیادہ ملے گی۔ بیٹی یہ کہتی ہے کہ امی جان، امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا، یہ لوگوں کے ساتھ میں دھوکہ ہو جائے گا۔ امیر المومنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملا، دودھ میں پانی نہ ملا۔ ماں اپنی بیٹی سے یہ کہتی ہے کہ یہاں امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں، گھر کی ضرورتیں تو سمجھتی ہے۔ بیٹی نے یہ کہا کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا خدا دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا اللہ۔ انہوں نے دروازے پر نشان لگایا، حضرت آگے چلے گئے۔ صبح کے وقت میں اپنے کاریگروں کو بھیجا کہ جس مکان پر نشان لگا اس میں جو بوڑھی عورت ہے اس کو اور اس کی بیٹی کو ہمارے پاس میں حاضر کرو۔ صبح کے وقت میں جب ان کو بلایا گیا تو بلانے کے بعد میں امیر المومنین اس بیٹی سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹی وہ جملہ دوبارہ کہو جو رات میں جو جملہ تم کہہ رہی تھی، میرے سامنے بھی وہ جملہ کہو کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا لیکن امیر المومنین کا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جملہ میرے سامنے بھی کہو۔ وہ بیٹی نے، اس بچی نے وہ جملہ ادا کیا اور امیر المومنین نے اس بوڑھی ماں سے یہ فریاد کی کہ اس بچی کے دل میں جو خوف خدا ہے اور اللہ کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ بچی میرے بیٹے کے لیے دے دو اور میں اپنے بیٹے سے اس بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین وقت کا بادشاہ، وہ اپنے گھر میں جس بچی کو لے کر کے آ رہا ہے وہ اس بچی کو لے کر کے آ رہا ہے جو اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ اور پھر اس کی برکت یہ ہوئی کہ قاسم جیسے محدث وہ اسی وطن سے پیدا ہوا تھا۔ آگے چل کر کے 2 نسلوں کے بعد میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، 3 نسلوں کے بعد میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی خاتون کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس شان کے آدمی ہیں کہ بھیڑیا اور بکری دونوں ایک ساتھ ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے ان کے دور حکومت میں، یہ بات واقعہ بن چکی تھی۔ لوگ سونا اور چاندی لے کر کے نکلتے تھے کہ کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا مل جائے، لیکن اتنی برکت ہوئی ان کی حکومت میں کہ جو زکوٰۃ دینے والا نکلتا تھا اور جس کے پاس بھی جاتا تھا وہ خود یہ کہہ دیتا تھا میں بھی صاحب نصاب ہوں، مجھے زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اتنی برکتیں اس حکومت میں ہوئی اسی خاتون کے وطن سے اور اسی کے سلسلے سے آگے 2-3 نسلوں کے بعد میں پیدا ہونے والے یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ جب طبیعتوں میں اللہ کا خوف غالب ہوتا ہے اس کی عجیب و غریب برکتیں عبادت میں بھی ظاہر ہوتی ہیں، معاملات میں بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور انسان کے ہر رویے میں، چاہے وہ دنیاوی کام انجام دے رہا ہو، آخرت کا کام انجام دے رہا ہو، اس میں بے انتہا برکتیں ہوتی ہیں اور ایک خاص قسم کا حسن و جمال پیدا ہو جاتا ہے، شان قبولیت اس میں شامل ہونے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو بھی وہ ایمان نصیب فرمائے جو خوف اور امید کے درمیان کا ایمان ہے، اور اسی کے لیے یہ ہماری یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں حضرت دامت برکاتہم، اس پیرانہ سالی میں جو ہماری آپ کی سب کی تربیت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور ہماری سب کی تربیت فرما رہے ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری ایمان کی سطح مضبوط ہو اور وہ ایمان ہمیں حاصل ہو جائے جو ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے، دل کی وہ کیفیت ہماری بن جائے کہ جس کیفیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اطمینان ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھے۔ اس لیے یہ مجلسیں قائم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے قائم کرنے والوں کو خوب جزائے خیر نصیب فرمائے۔ پچھلی مجلس بھی اور اس سے پہلے کی مجلسیں بھی بڑی کامیاب ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دی، اور آج بھی الحمدللہ اتنے دور دراز کے علاقے میں یہ مجلس ہو رہی ہے اور اتنا بڑا مجمع ہے۔ یقیناً آپ حضرات کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ سے تعلق چاہتے ہیں۔ جب اللہ سے تعلق چاہتے ہیں، اللہ کی محبت ہے بھی، تو کوشش کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ اپنے محبوبی میں ہم سب کو شامل فرما لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.